میرا سوال یہ ہے کہ اس میں آگے کس طرح سے بڑھا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بہت اچھا کیا تھا، فون کیا، لیکن اب آگے وے فارورڈ کیا ہے؟ کس طریقے سے؟ تین چیزیں بتا دیتا ہوں، ورکنگ ریلیشن شپ تو رکھنا ہے نا؟ 2 منٹ میں مکمل کر دوں تاکہ میرے دوسرے ساتھی بھی بول سکیں، جی مجھے ریسپونڈ کریں۔ وہ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اس چیز سے قطع نظر کہ ہماری جماعت کے وزراء مجھ سمیت کیا کہہ رہے تھے، پی ایم نے انہیں مبارکباد دی، ان نے مبارکباد کے اگلے ہی دن وہ آپس میں ہونے والی گفتگو کو کس انداز میں پیرائے سے ہٹ کر بیان کیا اور اس کے اوپر ایک تنقید شروع کروائی۔ کور کمانڈر خود ان کے پاس گئے جو کہ وہاں پر افواج پاکستان کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر اور نمائندے ہیں، آپریشن اگر ہوگا تو اس کو لیڈ وہ کریں گے، وہ ان کے پاس گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو کس انداز میں پیش کیا، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جی ان کی مہربانی آئے، سٹیک ہولڈر ہیں اور ہم نے آپس میں لا اینڈ آرڈر پر بات کی، لیکن گفتگو کا آپ انداز دیکھیں۔ ہم اب بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو سہیل افریدی صاحب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ انہوں نے بانی تحریک انصاف کو رہا کرانا یا نہیں کرانا، لیکن 4.5 کروڑ عوام کا ان کے اوپر ایک بوجھ ہے۔ ہیلتھ سیکٹر کو انہوں نے دیکھنا ہے، انہوں نے ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھنا ہے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا ہے، انہوں نے نیشنل سیکورٹی پلان کے تحت اپنی فنڈنگ کی بات کرنی ہے، انہوں نے این ایف سی ایوارڈ پہ اگر کوئی ریویو ہے اس پہ بات کرنی ہے، اگر ان سب باتوں پہ بات کرنی ہے۔ پچھلی میٹنگ کے اندر میں بتاؤں، پچھلی میٹنگ میں مزمل اسلم صاحب ان کے نمائندے کے طور پر آئے تھے پی ایم صاحب کی میٹنگ میں، 4 وزراء اعلیٰ میں سے 3 آئے تھے اور مزمل اسلم صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی تھی اور ہمیں خوشی ہوئی تھی۔ اگر اسی طرح کی گفتگو ان کی جانب سے بھی کی جائے گی تو مرکز ان کے لیے بڑا دل کرے گا، جہاں پر اپنے ڈسکریشن کو ایکسرسائز کرنا ہے اپنے ڈسکریشن کو ایکسرسائز کرے گا اور کوشش کرے گا۔ چلیں میں اس ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلیں، کا ماحول کم ہو۔ محمد صاحب مجھے ذرا اب تھوڑا سا یہ سمجھائیے کہ اب اس معاملے پہ اب تو کابینہ کی تشکیل کا مرحلہ بھی ہو گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب جس بنیاد پر انہیں چنا گیا ہے، ظاہر ہے کہ گورننس کا ایکسپیرینس ان کا پہلا یہ اتنے بڑے صوبے کو اس طریقے سے سنبھالنا، کیا ہر بات کے لیے ان کو مشاورت کے لیے وہیں رجوع کرنا پڑے گا اڈیالہ کی طرف، یا پھر خود سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ان کے بارے میں کیا ہے بحیثیت سیاسی ورکر؟ آپ نے ان کو دیکھا، کہہ رہے ہیں یہ واقعی واحد آدمی ہے، سہیل افریدی جو ہے یہ واحد آدمی ہے جو کہ پہلی بار اتنے بڑے صوبے کا چیف منسٹر بنا۔ اس کے علاوہ باقی سب تو پیدا ہوتے ساتھ ہی چیف منسٹر بن کر آ رہے تھے نا، اور انہوں نے تو مشورے کرتے نہیں ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کبھی جب پرائم منسٹر بنتے کبھی لنڈن نہیں گئے اپنے کابینہ کے ساتھ مشورہ کرنے، انہوں نے سارے مشورے یہاں پہ کہتے ہیں۔ میں اگر پرائم منسٹر ہوتا میں کہتا بیٹا کل صبح آپ جانا 10 بجے آپ کے لیے اسپیشل ہوگا، جتنی دیر ہوتی کرتا۔ اگر میں کمپرومائز ہوتا تو میں کہتا میں دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں، میں پوچھتا ہوں۔ ارے بھائی پرائم منسٹر ہو ڈنکے کی چوٹ پہ کہو۔ نمبر 2 ایک منٹ ہے، نمبر 2 سہیل آفریدی کو مشورہ کون دے رہا ہے؟ ایڈوائزر کون ہے ان کا؟ ہوں گے ان کے ساتھ سارے ان کے دوست یار ہیں، سارے ان کو ایڈوائز دے رہے ہوں گے۔ آپس میں کولیگز ہوتے ہیں، آپ پیئرز ہوتے ہیں، آپ سے سینئر لوگ ہیں۔ یعنی کہ گنڈا پور صاحب کے ساتھ بھی مشاورت چل رہی ہوگی؟ کیوں نہیں چل رہی ہوگی، ہر ایک سے چل رہی ہوگی۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، علی امین ہو، میں ہوں، سہیل ہو، any other person in Pakistan, مشال یوسف صحیح، any other person in Pakistan on its own ٹھیک ہے cannot win a seat۔ اچھا، لوگوں نے بانی کی عمران خان آپ کو پتہ ہے، آپ لوگوں نے کور کیا 24 کا الیکشن، 8 فروری کا۔ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بندہ کون تھا، وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ کون ہے یہ وہ۔ انہوں نے کہا خان کا بندہ کون ہے، اس کا نشان کیا ہے، چن چن کر، وہ جو ہوتے ہیں نا، وہ جو اس کٹورے میں سے آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے چن چن کے نکالتے، گدڑی میں سے لال نکالنے چن چن کے، باقیوں کو تو انہوں نے رد کر دیا تھا ردی کی ٹوکری کی طرح۔ تو اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ اس وقت ظاہر ہے کہ موروثی سیاست ہونا نہ ہونا ایک الگ اپنی جگہ، لیکن کوئی بانی کے بعد کوئی پائے کا لیڈر پارٹی میں نہیں ہے جس کو عوام ووٹ دے سکیں۔ ہمارے ملک کا مسئلہ موروثی اور منحوسی سیاست ہے۔ شخصیت پرستی بھی تو ہو سکتا ہے۔ دیکھیں شخصیت پرستی، مجھے ایک بات بتائیں، کون سا ایسا، میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے کوئی ایک ڈیسیژن بتا دے جو عمران خان نے لیا ہو اور عوام نے انڈورس نہ کیا ہو۔ یا تو ہوں نا کہ عمران خان کہتا ہے کہ سہیل افریدی کو بناؤ اور عوام ساری نکل آئے کہ نہیں یہ تو آپ نے بڑا گندا فیصلہ لیا ہے، تو چلو میں مانتا ہوں کہ عمران خان کی شخصیت پرستی عوام اس کو کر رہی ہے، میں تو نہیں کر رہا۔ ذرا حذیفہ صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ حذیفہ صاحب اب مجھے یہ بتائیں کہ آگے کیا ہے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی گورنر صاحب کی کرسی بھی تھوڑا خطرے میں، یا کوئی تبدیلی وہاں پر بھی آنے کا امکان ہے؟ آپ کے پاس کچھ ہے خبریں اس متعلق؟
کافی کچھ ڈسکشن ہو رہی ہے. جی گورنر صاحب کا جو منصب ہے وہ ظاہر ہے ہم نے ایک اتحادی ہے پیپلز پارٹی ہماری، ہم نے انہیں دیا تھا. پیپلز پارٹی اگر چاہے گی تو جس کو وہ نامینیٹ کرے گی اس کو ہم لگا دیں گے، تبدیل کر دیں گے. فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی ایشو نہیں ہے ذاتی طور پر، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو کوئی ایشو نہیں ہے، پی ایم ایل این کی کسی لیڈر کو کوئی ایشو نہیں ہے. جبکہ جو آپ نے وے فارورڈ کی بات کی، وے فارورڈ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بٹ از دیٹ آن دا کارڈ؟ از اٹ آن دا کارڈ؟ دیکھیں ہاں جی، دیکھیں اب اس طرح کی گفتگو آپ جیسے دوستوں سے سننے کو ملی ہے، لیکن میرے پاس ایسی کوئی کنکریٹ معلومات نہیں ہے کہ ان کو چینج کیا جا رہا ہے یا ان کی تبدیلی زیر غور ہے. لیکن ظاہر اگر تبدیل بھی ہوئے تو پیپلز پارٹی جو زرداری صاحب جس کو نامینیٹ کریں گے یا چیئرمین بلاول اس کو ہم لگائیں گے. دوسری بات جو آپ نے کہا وے فارورڈ کیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ میں نے پچھلے 3 دن سے سہیل افریدی صاحب کو بار بار کہا کہ ان کی وزارت اعلیٰ کی کرسی خطرے میں ہے کیونکہ وہ کیبنٹ نہیں بنا رہے. اور سپریم کورٹ کی رولنگز کے بعد، ہاں وہی میں بتاؤں، سپریم کورٹ کی رولنگز کے بعد گورنمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ چیف منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ ہے. کیبنٹ کے بغیر چیف منسٹر کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ لکھی بڑی بات ہے، سب کو پتا ہے جو رولز آف بزنس جانتے ہیں، جو حکومت. یہ غالباً 2016 کا فیصلہ ایسا ہی کچھ ہے. جی بالکل درست فرما رہے ہیں. اس سے پہلے فقار چودھری کی بھی ایک ججمنٹ تھی، اس میں بھی واضح کیا گیا گیلانی صاحب کے خلاف. تو بات یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب کوئی بات سمجھ آ گئی ہے اس لیے وہ مختصر کابینہ بنانے جا رہے ہیں. لیکن بانی تحریک انصاف سے جو ملاقات کرنا چاہتے ہیں میری معلومات کے مطابق وہ صرف اور صرف اس ملاقات کے بعد آ کے پیغام دیں گے کہ دوبارہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، سڑکوں پر نکلنا ہے، نومبر کی کال ایجوٹیشن کی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ بھی جو آپریشن کے حوالے سے جو موسٹ کنٹروورشل گفتگو ہے وہ کریں گے. اس حوالے سے ظاہر ہے ہم نے بھی اپنی ایک منصوبہ بندی کرنی ہے